بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام گناہوں سے اور جرائم سے پاکیزہ سماج اور خاص طور پر بدکاری اور زناکاری سے صاف ستھرا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی تعلیم حیا کی دی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد حیا کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو جرائم کا صفایا ہو سکتا ہے اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ دوسری تعلیم جو اس نے دی ہے وہ ہے نگاہوں کی حفاظت، اس لیے کہ نگاہوں کی ذرا سی بے احتیاطی بے شمار جرائم کو اور پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں سب سے بڑا فتنہ نگاہوں کا فتنہ ہے، اور جتنے بھی جرائم ہیں ان سب کی بنیاد نگاہوں کا آوارہ ہونا اور آزاد ہو جانا ہے۔ معمولی سا دکھنے والا یہ گناہ ہے، لیکن بے شمار جرائم کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لمبا سفر ایک قدم بڑھانے سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح زناکاری اور بدکاری کی طرف لے جانے والا لمبا سفر یہ نگاہ کی آزادی سے شروع ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ آزاد ہو گئی وہ کبھی نہ کبھی بدکاری کے عمل میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلی بنیادی چیز پر قدغن لگائی کہ نگاہوں کو آوارہ مت کرو۔ قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ نگاہوں کی آزادی شرمگاہ کے گناہ کی طرف لے جائے گی۔ نگاہ محفوظ شرمگاہ محفوظ، اور نگاہ آوارہ ہوئی تو شرمگاہ کے گناہ میں انسان مبتلا ہو کے رہے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، نگاہ نیچی رکھیں گے یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ دل پاکیزہ ہوگا، برے خیالات سے برے جذبات سے پاک صاف ستھرا ہو جائے گا۔ شیطانی وساوس شہوانی خیالات برے خیالات انسان کے دل و دماغ میں نہیں آئیں گے، اور اگر آوارہ کر لے گا نگاہ کو تو پھر انسان کا دل حسرتوں کا مرکز بن جائے گا اور شیطانی وساوس اس پر قابو پا لیں گے۔ بد نظری کو یا نظر کی آزادی کو معمولی نہ سمجھے، یہ فساد کا بگاڑ کا بیج ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو وہ بیج کومپل بن کر نکلتا ہے، پھر بڑا درخت بنتا ہے، اور موقع ملنے پر وہ اپنی بہار دکھاتا ہے اور انسان کو گناہ میں اور جرم میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ما من نظرۃ الا وللشیطان فیہا مطمع، جو بھی انسان کی نگاہ اور نظر ہے اس میں شیطان کو امید لگ جاتی ہے۔ اسی کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کی نظر آوارہ ہو گئی شیطان کہتا ہے میں اس سے پر امید ہو گیا ہوں، کبھی نہ کبھی یہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا اور میرے دام میں پھنس جائے گا۔ انسان کو بد نظری بے چینی میں مبتلا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کم نظرہ القت صاحبہا فی البلابل، کتنی نگاہیں ہیں جو اٹھی اور جنہوں نے نگاہ اٹھائی ان کو اس نے بے چینیوں میں پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے معمولی سی چیز لیکن بڑے بڑے حوادث اور واقعات کا سبب بنتی ہے۔ کسی عرب شاعر نے کہا ہے کل الحوادث مبدؤها النظر، جتنے بھی حوادث واقعات اور سانحات ہیں اس کی ابتدا نظر سے شروع ہوتی ہے۔ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، بڑی بڑی آگ جو لگتی ہے اور انسانوں کو جان کو مال کو نقصان پہنچاتی ہے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس کی ابتدا چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے۔ کم نظرہ فتکت فی قلب صاحبها فتک السہام بلا قوس ولا وتر، کتنی نگاہیں ہیں جنہوں نے دیکھنے والے کے دل میں زخم پہنچایا ہے، تیروں کے زخم پہنچانے کی طرح۔ فرق یہ ہے کہ تیر کمان اور تانت کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے، لیکن دل کا تیر اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے نظروں کی حفاظت کی تاکید کی ہے اور اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کو پائے گا۔ دنیا کا فائدہ اسے ملے گا کہ نگاہ اٹھی اس نے فوراً پھیر لی، غلط چیز پر نگاہ نہیں ڈالی، نگاہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے دل میں ایسی روشنی ایسا نور پیدا فرمائے گا جس کی حلاوت اور لذت و مٹھاس وہ محسوس کرے گا پھر عبادت میں اللہ کی اطاعت میں۔ زناکاری و بدکاری تو آخری عمل ہے،
نگاہوں کا بھی زنا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا العینانی زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ دیکھنا ہے، اور والاذنان زناہما الاستماع، یہ کانوں کا بھی زنا ہے، غلط چیز کو، فحش اور بے حیائی کی چیز کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے. اور زبان کا بھی زنا ہے، فحش باتوں کو زبان سے نکالنا. اور پھر دل و دماغ میں غلط خیالات لانا یہ دماغ کا بھی زنا ہے. اور پیروں کا زنا بدکاری کے اڈوں کی طرف چل کے جانا ہے. آخری جو سب سے بڑا جرم ہے وہ الفرج یصدقہ ویکذبہ. اللہ پاک ہم سب کی ایسے برے گناہ سے جو بے شمار گناہوں کا پیش خیمہ اور سبب بنتا ہے حفاظت فرمائے، پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے.